ساتم إذا بأبي الحسن عليه السلام قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم من ذكرى طيبة قالت تدرقي وابن أمر فقلت نعم حولتك منتهى الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله تعالى لأدخل معكم تحت الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبت والسلام عليك يا رسول الله أطاعون أن أدخل معكم تحت الكساء قال نعم قال أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء صلى الله عليه. قالت فاطمة فلما اقتمي من تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكة وسكان السماوات وعزة وجلال إني ما خلقت سماء ممنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت ومدرسة لهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل رب أتانا بدل رسولك معهم صادق فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط من جبريل وأكبر نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل قد السلام وقص قاية بيضاية الإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مديدة ولا خمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنوا ندخل معكم تحت هذا الكساء قال أذن أنت يا رسول الله ندخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله زمنكم الرزق أهل البيت يطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله من ما ليلسنا هذا تحت الكساء من الفضل لا تعالى فقال النبي والذي بعثني ملك نبي واصطفاني برسالة يمزق خبرنا هذا في محفل الأرض وفي يمين مشيتنا ومحبينا إلا ونزلت الرحمة وحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقون صلى الله عليه وسلم. فقال علي عليه السلام يا الله فزنا وزنا وذلك شهدنا وفازوا رب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعث ملك نبي مصطفى بالرسالة يمذكر خبر هذا في مبلغ الأرض وفي من جميع من شهدنا وفيهم محموم الله وفرهم ولا مغموم إلا وقد ولهم ولا طالب حاجة إلا وقد الله عز وقال عليه وسلم الله يفوزنا وسعدنا وذلك شهدنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد ہیں اس ذات کے لیے جو چہاردہ معصومین کو خلق کرنے کے بعد اپنے جمال کو غرور سے دیکھنے لگے، اسے خدا کہتے ہیں.
جس کی جوتیوں سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا نام کائنات ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کی جنم بھومی بنانے والے رسولوں کی اجرت اور مزدوری کم سے کم نبوت ہو اسے علی کہتے ہیں۔ تمام دنیا کی عورتیں جس کی کنیزی پر فخر کریں، جنت جسے اپنی ملکہ مان لے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ بنی امیہ کے دسترخوان پر پلنے والے حشرات الارض جس کا نام سن کر بے موت مر جائیں اسے حسن کہتے ہیں۔ جو اپنے کٹے ہوئے سر کی شکل میں خدا کی خلاقیت کا قرض ادا کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ کون حسین؟ جو شہید عصر ہے، ایسا مظلوم جس پہ صبر ایوب نے نوحہ پڑھا، ایسا غریب جس کا غربتوں نے ماتم کیا، ایسا تنہا جس سے تنہائیوں نے آسرا مانگا، ایسا بے کفن جس نے آبروئے انسانیت کو لباس عطا کیا، ایسا شہید جس کی قبر مطہر کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایسا زخمی کہ جس کے زخموں سے مس ہونے کے بعد خاک کربلا خاک نہیں رہی بلکہ خاک شفا بن گئی، ایسا عابد ہے کہ جس نے نمازوں کو زندگی عطا کی، ایسا ساجد ہے کہ جس کے سجدے نے عظمت کعبہ کو بچا لیا ہے، ایسا رکوع کرنے والا ہے کہ جس کی چوکھٹ پر کائنات سجدہ ریز ہوتی ہے، ایسا قیام کرنے والا ہے کہ جس کے سامنے ملائکہ صف و صف کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد یزید کا مقابلہ کرنے والا حسین، انقلاب وقت کو حرارت دینے والا حسین، فرزند بطول حسین، نواسہ رسول حسین، گلستان عصمت کا پھول حسین، جاد ہدایت حسین، راہ اطاعت حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کے لیے مولانا بلال کاظمی نے کہا کہ فرما روائے کشور یزداں حسین ہے، فرما روائے کشور یزداں حسین ہے، حاجت روائے عالم امکان حسین ہے، مخدوم اقتدار سلیمان حسین ہے، عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے، گھنگور بادلوں کے گھرانے گرج پڑے، نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے، گھنگور بادلوں کے گھرانے گرج پڑے، نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے، سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا، تشنا لبی نے فیض کا دریا بہا دیا، اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا، اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت تھی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت تھی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے، محسن ہے کائنات پر احسان کر دیا، محسن ہے کائنات پر احسان کر دیا، دشواری حیات کو آسان کر دیا، کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا، شہر سخا میں فصل عطا کاٹنے لگا، جو بھیک مانگتا تھا وہ اب بانٹنے لگا، شہر سخا میں فصل عطا کاٹنے لگا، جو بھیک مانگتا تھا وہ اب بانٹنے لگا۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ پیش خانی کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب لبیب آغا کی خدمت میں تشریف لائیں اور پیش خانی کے فرائض انجام دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں، اللہم کہ اس قدر سجاد کے خطبوں کی ہیبت ہو گئی، کہ اس قدر سجاد کے خطبوں کی ہیبت ہو گئی، جس میں سے درباریوں کے روح رخصت ہو گئی، کہ اس قدر سجاد کے خطبوں کی ہیبت ہو گئی، جس میں سے درباریوں کے روح رخصت ہو گئی، ہرملا کا سر جو دیکھا مسکرا اٹھے امام، کہ ہرملا کا سر جو دیکھا مسکرا اٹھے امام، مقصد مختار کو حاصل حمایت ہو گئی، کہ ہرملا کا سر جو دیکھا مسکرا اٹھے امام، مقصد مختار کو حاصل حمایت ہو گئی، ہرملا کا سر جو دیکھا مسکرا اٹھے امام، مقصد مختار کو حاصل حمایت ہو گئی۔ سلوات بھیجیں کہ حق حق ہے کسی طرح دبایا نہیں جاتا، کہ حق حق ہے کسی طرح دبایا نہیں جاتا، سورج کو اندھیروں سے چھپایا نہیں جاتا، کہ حق حق ہے کسی طرح دبایا نہیں جاتا، سورج کو اندھیروں سے چھپایا نہیں جاتا، زہرا تیرے دشمنوں سے کرتے ہیں یوں ہی نفرت، کہ زہرا تیرے دشمنوں سے کرتے ہیں یوں ہی نفرت، قاتل سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں جاتا، کہ زہرا تیرے دشمنوں سے کرتے ہیں یوں ہی نفرت، قاتل سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں جاتا، زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا، کہ زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا، قیام کے لیے جنگل خرید لیتے ہیں، کہ زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا، قیام کے لیے جنگل خرید لیتے ہیں، حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں، شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں، کہ حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں، شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں، کہ عزا کے شہر میں پہنچے تو ہر منظر جدا دیکھا، کہ عزا کے شہر میں پہنچے تو ہر منظر جدا دیکھا، ہوا کے دوش پہ ہم نے چراغوں کو جلا دیکھا،
کہ عزا کے شہر میں پہنچے تو ہر منظر جدا دیکھا، ہوا کے دوش پہ ہم نے چراغوں کو جلا دیکھا، نہ جانے کون تھا وہ جب بھی آیا اپنے آنگن میں، کہ نہ جانے کون تھا وہ جب بھی آیا اپنے آنگن میں، نظر جب عرش پر پہنچی تو سورج کو بجھا دیکھا، کہ نہ جانے کون تھا وہ جب بھی آیا اپنے آنگن میں، نظر جب عرش پر پہنچی تو سورج کو بجھا دیکھا، عجب انداز کا انسان تھا فاقے سے رہتا تھا، کہ عجب انداز کا انسان تھا فاقے سے رہتا تھا، مگر ہر قافلے کو اس کی چوکھٹ پر رکا دیکھا، مگر ہر قافلے کو اس کی چوکھٹ پر رکا دیکھا، وہاں ایک ذات تھی میں نے جسے ایک راضی رکھا، کہ وہاں ایک ذات تھی میں نے جسے ایک راضی رکھا، زمانہ ورنہ کہہ دیتا بندے نے خدا دیکھا، کہ وہاں ایک ذات تھی میں نے جسے ایک راضی رکھا، زمانہ ورنہ کہہ دیتا بندے نے خدا دیکھا۔ آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں۔ یہ تھے جناب لبیب آغا صاحب۔ اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب صفدر بہشتی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ جہاں میں عظمت سبحان رہ جائے تو ہم جانیں، جہاں میں عظمت سبحان رہ جائے تو ہم جانیں، وقار سورہ رحمان رہ جائے تو ہم جانیں، وقار سورہ رحمان رہ جائے تو ہم جانیں، ہٹا کر ان کے گھر کا ہٹا کر ان کے گھر کا تذکرہ قرآن سے دیکھو، اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو عظمت سبحان رہ جائے تو ہم جانیں، وقار سورہ رحمان رہ جائے تو ہم جانیں، ہٹا کر ان کے گھر کا ہٹا کر ان کے گھر کا تذکرہ قرآن سے دیکھو، اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو ہم جانیں، اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو ہم جانیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مصرع تھا کہ کوئی بھی تیرے قد کے برابر ہے فاطمہ، اس پہ حقی نے کچھ کوشش کی ہے، ذرا خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت تو کبھی سورہ آیت تو کبھی سورہ کوثر ہے فاطمہ، آیت تو کبھی سورہ کوثر ہے فاطمہ، المختصر رسول کی دختر ہے فاطمہ، دنیا میں کون تیرے برابر ہے فاطمہ، دنیا میں کون تیرے برابر ہے فاطمہ، سب سے بڑے رسول کی دختر ہے فاطمہ، سب سے بڑے رسول کی دختر ہے فاطمہ، جو آخری رسول ہے بابا ہیں آپ کے، جو آخری رسول ہے بابا ہیں آپ
کے، جو آخری رسول ہے بابا ہے آپ کے، پہلے امام آپ کے شوہر ہیں فاطمہ، پہلے امام آپ کے شوہر ہیں فاطمہ، جو قاتل محسن سے بھی کرتے ہیں رعایت، جو قاتل محسن سے بھی کرتے ہیں رعایت، جو قاتل محسن سے بھی کرتے ہیں رعایت، دوزخ میں ان کو جھونکنا بہتر ہے فاطمہ، دوزخ میں ان کو جھونکنا بہتر ہے فاطمہ، اور تسبیح فاطمہ کا میں قاری ہوں اس لیے، تسبیح فاطمہ کا میں قاری ہوں اس لیے، تسبیح فاطمہ کا میں قاری ہوں اس لیے، گھر میرا رحمتوں سے منور ہے فاطمہ، گھر میرا رحمتوں سے منور ہے فاطمہ، اور کیوں کر بقا نہ پاتی نبی کی شریعتیں، کیوں کر بقا نہ پاتی نبی کی شریعتیں، زینب کے ہر قدم کی جو رہبر ہے فاطمہ، زینب کے ہر قدم کی جو رہبر ہے فاطمہ، اور آخری شعر اس کے بعد تضمین، کہ ہم کیوں کسی طبیب کو دکھلائیں اپنا مرض، ہم کیوں کسی طبیب کو دکھلائیں اپنا مرض، کس کا علاج آپ سے بہتر ہے فاطمہ، کس کا علاج آپ سے بہتر ہے فاطمہ، اور تضمین ملاحظہ فرمائے کہ کوئی بھی تیرے قد کے برابر ہے فاطمہ، ہم کیوں کسی طبیب کو دکھلائیں اپنا مرض، کس کا علاج آپ سے بہتر ہے فاطمہ، تم حجت خدا پہ بھی حجت ہو با خدا، تم حجت خدا پہ بھی حجت ہو با خدا، تم حجت خدا پہ بھی حجت ہو با خدا، کوئی بھی تیرے قد کے برابر ہے فاطمہ، کوئی بھی تیرے قد کے برابر ہے فاطمہ، صلوات بر محمد۔ جناب محور سرسوی صاحب کے استقبال کے لیے جناب عباس سرسوی صاحب کے 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا، حضور دیکھیے گا کہ مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا، مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا، مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا، کار عظیم کیسے فراموش ہو گیا، مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا، کار عظیم کیسے فراموش ہو گیا، کرتا ہے پورے جوش میں لعنت یزید پر، کیوں قاتل بطول پہ خاموش ہو گیا، کیوں قاتل بطول پہ خاموش ہو گیا۔ یہ حضرات گزارش کی جا رہی محترم جناب محور سرسوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور پیش خانے کے فرائض انجام دیں۔ آ کر نظام حق و سوارے گا بارواں، آ کر نظام حق و سوارے گا بارواں، منبر سے غاصبوں کو اتارے گا بارواں، آ کر نظام حق و سوارے گا بارواں، آ کر نظام حق و سوارے گا بارواں، منبر سے غاصبوں کو اتارے گا بارواں، اور جتنے اعضائے شاہ کے دشمن ہیں دہر میں، جتنے اعضائے شاہ کے دشمن ہیں دہر میں، ان سب کو اپنی تیغ سے مارے گا بارواں، ان سب کو اپنی تیغ سے مارے گا بارواں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔
ایک مطلب اور 2-3 شعر دیکھیے گا کہ نہ بے شعور اور نہ کسی بے حیا کے ساتھ، نہ بے شعور اور نہ کسی بے حیا کے ساتھ رہنا ہے ہم کو علم و ادب کی ضیاء کے ساتھ، نہ بے شعور اور نہ کسی بے حیا کے ساتھ رہنا ہے ہم کو علم و ادب کی ضیاء کے ساتھ، اور ہم نے علی کو مانا نہیں ہے کبھی خدا، ہم نے علی کو مانا نہیں ہے کبھی خدا، ہم ہیں علی کے ساتھ علی کے خدا کے ساتھ، ہم نے علی کو مانا نہیں ہے کبھی خدا، ہم ہیں علی کے ساتھ علی کے خدا کے ساتھ، اور خود مشکلوں نے راستہ اپنا بدل دیا، خود مشکلوں نے راستہ اپنا بدل دیا، اہل ولا کو دیکھا جو مشکل کشا کے ساتھ، خود مشکلوں نے راستہ اپنا بدل دیا، خود مشکلوں نے راستہ اپنا بدل دیا، اہل ولا کو دیکھا جو مشکل کشا کے ساتھ، اہل ولا کو دیکھا جو مشکل کشا کے ساتھ۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، قرآن نے کہا اسے لعنت کا مستحق، قرآن نے کہا اسے لعنت کا مستحق رکھتا ہے جو بھی دوستی جور و جفا کے ساتھ، قرآن نے کہا اسے لعنت کا مستحق رکھتا ہے جو بھی دوستی جور و جفا کے ساتھ۔ اور تاریخ ہے گواہ یہ 1400 سال کی، تاریخ ہے گواہ یہ 1400 سال کی، نسل بطول کھیلی ہمیشہ قضا کے ساتھ، تاریخ ہے گواہ یہ 1400 سال کی، نسل بطول کھیلی ہمیشہ قضا کے ساتھ۔ اور جس نے غم حسین میں آنسو بہائے ہیں، جس نے غم حسین میں آنسو بہائے ہیں، جنت میں وہ رکھے گا قدم فاطمہ کے ساتھ، جس نے غم حسین میں آنسو بہائے ہیں، جس نے غم حسین میں آنسو بہائے ہیں، جنت میں وہ رکھے گا قدم فاطمہ کے ساتھ، جنت میں وہ رکھے گا قدم فاطمہ کے ساتھ۔ ایک پیغامیہ شعر بھی دیکھیے گا کہ بہنوں اگر کنیز ہو ہمشیر شاہ کی، بہنوں اگر کنیز ہو ہمشیر شاہ کی، بہنوں اگر کنیز ہو ہمشیر شاہ کی، گھر سے اگر نکلنا نکلنا ردا کے ساتھ، بہنوں اگر کنیز ہو ہمشیر شاہ کی، گھر سے اگر نکلنا نکلنا ردا کے ساتھ، گھر سے اگر نکلنا نکلنا ردا کے ساتھ۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، تنقید کرنے والے میرے گھر پہ جا کے دیکھ، تنقید کرنے والے میرے گھر پہ جا کے دیکھ، رکھی ہے جا نماز بھی فرض ادا کے ساتھ، تنقید کرنے والے میرے گھر پہ جا کے دیکھ، تنقید کرنے والے میرے گھر پہ جا کے دیکھ، بہت شکریہ، تنقید کرنے والے میرے گھر پہ جا کے دیکھ، تنقید کرنے والے میرے گھر پہ جا کے دیکھ، رکھی ہے جا نماز بھی خاکے شفا کے ساتھ، رکھی ہے جا نماز بھی خاکے شفا کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیے گا کہ جن کو نصیب ہو نہ سکی کربلا کی خاک، جن کو نصیب ہو نہ سکی کربلا کی خاک، وہ زندگی گزار رہے ہیں دوا کے ساتھ، جن کو نصیب ہو نہ سکی کربلا کی خاک، وہ زندگی گزار رہے ہیں دوا کے ساتھ، وہ زندگی گزار رہے ہیں دوا کے ساتھ۔ اور مقطع بھی دیکھیے گا، محور بطول سب کو جزائے عظیم دیں، محور بطول سب کو جزائے عظیم دیں، میں نے قلم کو رکھ دیا بس اس دعا کے ساتھ، میں نے قلم کو رکھ دیا بس اس دعا کے ساتھ۔ حضرات، یہ تھے محترم جناب محور سرسیوی صاحب، بہترین اور خوبصورت اشعار آپ کے حوالے کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیضی لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور پیش خانے کے فرائض انجام دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں، اللہم صلی۔ ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے
اذیت ایک جیسی تھی، بنا گھر ایک کا یثرب سے باہر غم میں احمد کے، سکینہ اپنے بابا کو ہے روئی قید خانے سے، پدر سے دور ہونے کی بھی قسمت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، فدق زہرا کا چھینا تھا، سکینہ کے چھنے گوہر، سکینہ کا جلا کرتا تو زہرا کا جلا تھا گھر، وہ آتش ایک جیسی تھی، وہ غربت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، علی حیدر نے زہرا کی لحد شب میں بنائی تھی، علی عابد نے بھی قیدی بنے میت اٹھائی تھی، رہی دونوں جنازوں میں جو شرکت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، گئیں دربار جب زہرا تو جھوٹا کہے کہ رلوایا، سکینہ جب گئی دربار باغی کہے کہ بلوایا، لگائی وقت کے ظالم نے تہمت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، جوان زہرا تھی اور بالی سکینہ 4 سالوں کی، کمر خم ہو گئی اس عمر میں بے سہاروں کی، سنا ہے کے بالوں کی بھی رنگت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، سکینہ اور زہرا میں ملا یہ ربط بھی لوگوں، سمجھ کر فاطمہ ایسے ستایا بنت سیور کو، یوں لگتا تھا رضا دونوں کی صورت ایک جیسی تھی۔ قبلہ کے استقبال کے لیے 4 مصرے کے منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب کی خدمت میں کہ رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ چلیں تو گردشیں ان کا طواف کرتی ہیں، رکے تو ان کو زمانے ٹہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرمائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نفیس جہاں صاحبہ عمہ بنت باقر حسین صاحب کی روح کو اثار ثواب کرنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ
العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. حضرات گرامی، ایک مومنہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس سے، لہٰذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد کہ جس مشہور حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس حدیث کے ذریعے پیغمبر اسلام نے مفہوم شہادت کی وضاحت فرمائی اور اعلان ہوا کہ جو شخص آل محمد علیہ السلام کی محبت پر اس دنیا سے اڑ جائے، اس عالم میں موت آئے کہ مرنے والے کے دل میں آل محمد کی محبت باقی ہو تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی. دیکھیے، عام طور پر درجہ شہادت کے حصول کے لیے لقب شہید سے ملقب ہونے کے لیے جو قوانین دنیا نے پیش کیے ہیں، ان قوانین میں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص درجہ شہادت پر فائز ہونا چاہتا ہے اور لقب شہید کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے میدان جنگ میں جانا پڑے گا اور بنام دین، بنام خدا دشمنان دین سے جنگ کرنا پڑے گی اور اس کے بعد اسے دشمنان خدا کے ہاتھوں سے مر جانا ہوگا. جب یہ ہوگا تب اس کو درجہ شہادت عطا ہوگا. یعنی عام طور پر جو شہادت کی شرط بیان کی گئی ہے وہ شرط ہے کہ میدان جنگ میں اور مقتل میں ایک آدمی بنام خدا، بنام دین جائے اور وہاں دشمنان خدا کے ہاتھ سے مارا جائے تو وہ شہید کہلائے گا. لیکن پیغمبر کی حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مقتل میں مرنے والے کو شہید نہیں کہتے، آل محمد کی محبت میں مرنے والے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی میدان جنگ میں جائے اور جو بھی میدان جنگ میں مر جائے وہ شہید ہوگا، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص میدان جنگ میں بھی مرے لیکن اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہوگی تو اس کی موت ہلاکت کی موت کہلائے گی. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اپنے گھر میں بستر پر بھی مر جائے اور اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو تو اس کی موت شہادت کی موت کہلائے گی. اس کا مطلب عزیزوں، شہادت کے لیے اس حدیث کے مطابق مقتل و میدان جنگ کی شرط نہیں ہے بلکہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کی شرط. اب شرطوں میں شرطیں پنہا ہیں، شرطوں میں شرطیں موجود ہیں. جیسے شہادت کے لیے آل محمد علیہ السلام کی محبت کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی محبت کے لیے بھی ایک شرط ہے. جیسے شہادت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی محبت کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے. شہادت کے لیے محبت ہونا چاہیے اور محبت آل محمد کے لیے معرفت ہونا چاہیے. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے مراتب کو ایک شخص پہچانے، یہ معرفت کہلاتا ہے. اور کم سے کم ہر محب اہل بیت کے پاس اتنی تو معرفت ہونا چاہیے کہ آخر وہ سمجھے کہ اللہ نے اہل بیت کی مودت کو اجر رسالت کیوں قرار دیا ہے، آخر کیوں اہل بیت اطہار کی محبت پر اتنا زور دیا گیا، آخر کیوں ان کی محبت کو جگہ جگہ ترجیح دی گئی. کہیں اعلان ہوا کہ حب علی جواز للجنہ، کہ مولا علی کی محبت جنت کا جواز ہے. کہیں اعلان ہوا کہ حب علی عبادہ، مولا علی کی محبت عبادت ہے. کہیں اعلان ہوا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب، کہ مولا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. یعنی اس بات کی معرفت ہونا چاہیے
کہ آخر آل محمد علیہ السلام کی محبت پر اتنا زور کیوں دیا گیا، اتنی تاکید اور اتنی ترجیح آل محمد علیہ السلام کی محبت کو کیوں دی گئی؟ اس کی معرفت ہونا چاہیے، معرفت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ ملت مسلمہ میں جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی گروہ ہیں، آپ کو ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہ ملے گا جو اہل بیت کی محبت کا انکار کرتا ہو۔ ہر کلمہ پڑھنے والا آل محمد علیہ السلام کی محبت کا اقرار کرتا ہے۔ ایک مسلمان آپ نہ دکھا پائیں گے جو یہ کہے کہ نہیں آل محمد سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی محبت کا انکار نہیں کرتا ہے۔ مسئلہ انکار محبت کا نہیں ہے، مسئلہ عرفان محبت کا ہے۔ مسئلہ اقرار محبت کا بھی نہیں، مسئلہ عرفان محبت کا بھی۔ محبت کا اقرار سب کرتے ہیں اور محبت کے لیے ہر شخص کہتا ہے کہ بے شک اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے، لیکن محبت کیوں کرنا چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، زیادہ تر کلمہ پڑھنے والوں کے دماغوں میں جو تصور موجود ہے وہ تصور یہ ہے کہ اہل بیت سے، آل محمد سے محبت اس لیے کرنا چاہیے کہ اہل بیت میں مولا علی نبی کے داماد ہیں، جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، مولا حسن نبی کے نواسے ہیں، مولا حسین نبی کے نواسے ہیں۔ چونکہ یہ اہل بیت نبی کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان سے مودت کرنا چاہیے۔ یعنی اکثریت مسلمانوں کی مودت کا سبب، محبت کا سبب رشتوں کو مانتی ہے کہ چونکہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں اس لیے ان سے محبت کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں معرفت کا تقاضا کیا ہے۔ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت نبی کے رشتہ دار بھی ہیں لیکن رشتہ دار ہی نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے بھائی ذیشان بھائی یہاں جگہ ہے، تشریف لیں، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات ذرا اور بآواز بلند پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بھائی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ دار ہی نہیں ہیں۔ مولا علی نبی کے داماد بھی ہیں، داماد ہی نہیں ہیں۔ جناب سیدہ نبی کی بیٹی بھی ہیں لیکن نبی کی بیٹی ہی نہیں ہیں۔ مولا حسن و مولا حسین نبی کے نواسے بھی ہیں لیکن نواسے ہی نہیں ہیں۔ جو ان کی مودت کا حکم ہے وہ صرف رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ خاص کر کے جناب سیدہ کے حوالے کروں کہ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے کہ جناب سیدہ کی مودت صرف رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی کی بیٹی ہیں اس لیے ان سے محبت کرنے کا حکم ہے، جناب سیدہ نبی کی لخت جگر ہیں اس لیے ان سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ دیکھیں صرف رشتہ اس کے پیچھے نہیں ہے، اور اس کی دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ الحمدللہ ہم و آپ جناب سیدہ کو نبی کی چہیتی بیٹی نہیں مانتے ہیں، نبی کی اکلوتی بیٹی مانتے ہیں۔ ہم جناب سیدہ کو نبی کی چہیتی بیٹی نہیں مانتے، جناب سیدہ کو نبی کی اکلوتی بیٹی مانتے ہیں۔ مگر وہ افراد، غور سے سنیے گا، وہ افراد جو مودت و محبت کا سبب رشتے کو سمجھتے ہیں وہ جناب سیدہ کو اکلوتی بیٹی نہیں مانتے، وہ چہیتی بیٹی مانتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جناب سیدہ کے علاوہ نبی کی اور بیٹیاں بھی تھیں۔ جہاں محبت کی بنیاد رشتے کو قرار دیا جاتا ہے، یہ جملہ غور سے سنیے گا، وہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کے علاوہ اور بیٹیاں بھی تھیں۔ تو اب سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ اگر جناب سیدہ کے علاوہ اور بیٹیاں بھی تھیں اور محبت کا سبب رشتہ ہے تو محبت صرف ایک ہی بیٹی کی کیوں واجب ہوئی؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بیٹیاں چار ہیں، مودت ایک کی کیوں واجب ہوئی؟ اگر بیٹیاں چار ہیں تو محبت ایک کی کیوں واجب ہوئی؟ اس کو بھی جانے دیجئے۔ مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مسجدوں پہ اہل بیت اطہار کے نام لکھے جاتے ہیں، کم سے کم مسلمان پنجتن کے نام مسجدوں پہ لکھتا ہے، اور یہ نبی کا نام ہے، یہ مولا علی کا نام ہے، یہ امام حسن کا نام ہے، یہ امام حسین کا نام ہے، بیچ میں صرف جناب سیدہ کا نام ہوتا ہے۔ تو اب ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں کہ کتابوں میں چار لکھی تو پنجتن میں ایک کیوں؟ بھائی
किताबों में 4 लिखी हैं तो पंजतन में 1 क्यों? तो या तो ये माना जाए कि जनाब सैयदा चहेती बेटी नहीं है, इकलौती बेटी हैं, या ये माना जाए कि पंजतन में जो नाम सैयदा है ये रिश्ते की वजह से नहीं है, किसी रुतबे की वजह से है। सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। और आप मुतवज्जे हो जाएंगे, किसी रिश्ते की वजह से नहीं, किसी रुतबे की वजह से। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयदा को इकलौती बेटी मानते हैं, और क़िबला इसलिए मानते हैं कि अगर हम शहज़ादी आलमियान को नबी की इकलौती बेटी नहीं मानेंगे तो इससे हमारी शहज़ादी की अज़मत पर असर नहीं पड़ेगा, इससे नबी की अदालत पर असर पड़ेगा। इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम का जो पहला कारनामा है वो पहला कारनामा ही ये है कि नबी ने फ़र्क मिटाए, न कोई काला न कोई गोरा, न कोई अरबी न कोई अजमी, न कोई अमीर न कोई फ़कीर, न कोई आला न कोई अदना, न कोई आका न कोई ग़ुलाम। नबी ने फ़र्क मिटाए, इतने फ़र्क मिटाए कि ये 2 मिसरे पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। भाई पढ़े लिखे माशाल्लाह कम से नहीं हमसे, लेकिन हमसे बेहतर इल्म रखने वाले, बेहतर खिताबत करने वाले हमारे सामने मौजूद हैं। नबी ने इतने फ़र्क मिटाए कि सिर्फ इंसानों का फ़र्क नहीं मिटाया है, नबी ने मकानों तक का फ़र्क मिटाया। एक साबिक़ अहले सुन्नत अल्लामा शाहिद ज़ईन फ़ातिमी ने अपनी किताब पर्दा उठता है में ये वाक़या लिखा कि जब पैगम्बर इस्लाम मक्के से हिजरत करके मदीने आए तो मदीने में जितने मकानात थे सबका रगबा एक था, सबकी सूरत एक थी, सब पर रंगो रोगन एक था, सबका साइज़ एक था, और सब मकान एक मंजिला थे। वो लिखते कि मदीने में जितने मकानात थे सबका रंग एक था, रगबा एक था, सूरत एक थी, साइज़ एक था, और सब एक मंजिला मकान थे। लेकिन नबी के मदीने में आने के बाद बग़ैर ज़रूरत के, भाई ये लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा, बग़ैर ज़रूरत के एक साहब ने अपने घर की छत पर एक हुजरा बनवा लिया। तो नबी ने कहा इस हुजरे को तोड़ दिया जाए, इस कमरे को गिरा दिया जाए। तो लोगों ने कहा या नबी अल्लाह ये हुजरा क्यों तोड़ा जाए? तो नबी ने कहा भाई ये कमरा ऐलान कर रहा है कि गरीबों के घर कौन से हैं, अमीर का घर कौन सा है। तो जो हमारे यहाँ भाई इस हिजरे से फ़र्क हो रहा है कि अमीर के घर कौन से, गरीब के घर कौन से। तो नबी ने मकानों तक का फ़र्क मिटाया। अब अगर हम जनाब सैयदा को इकलौती बेटी न माने और ये मान ले कि उनके अलावा और बेटियां भी थीं, तो साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि माज़अल्लाह नबी ने घर के बाहर तो फ़र्क मिटाया, तो जो है आपकी वो घर के अंदर फ़र्क दिखाया। आप पूछिए कैसे? मैं कहूँगा ऐसे कि बेटियां और भी थीं, सलाम सिर्फ एक को किया, बेटियां और भी थीं, एहतराम सिर्फ एक का किया, बेटियां और भी थीं, बुतूल सिर्फ एक को कहा, बेटियां और भी थीं, ताहिरा सिर्फ एक को कहा, बेटियां और भी थीं, सिद्दीक़ा सिर्फ एक को कहा, बेटियां और भी थीं, मंसूरा सिर्फ एक को कहा, बेटियां और भी थीं, उम्मु अबीहा सिर्फ एक को कहा। अरे बेटियां और भी थीं, बाग़े फ़िदक सिर्फ एक को दिया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया हर्फ आएगा ज़ाते पैगंबर पर, माज़अल्लाह पैगंबर की अदालत मजरू होगी तो हम इकलौती बेटी मानते हैं, और बेटी भी मानते हैं, अभी नतीजा आ जाएगा। बेटी ही नहीं मानते, रिश्ता भी मानते हैं, सिर्फ रिश्ता ही नहीं मानते। इसलिए कि कुरान के आईने में हमने देखा कि रिश्ता भी मोहतरम होता है, लेकिन रिश्ता ही मोहतरम नहीं होता। अगर एहतराम का सबब सिर्फ रिश्ता होता तो फिर हाबील मोहतरम ना होते, काबिल भी मोहतरम होता। अब ज़रा बेदार हो के सुनिएगा, सिर्फ हाबील मोहतरम ना होते, काबिल भी मोहतरम होता।
صرف جناب نوح محترم نہ ہوتے ان کا بیٹا کنان بھی محترم ہوتا، صرف جناب ابراہیم محترم نہ ہوتے ان کا چچا آزر بھی محترم ہوتا، صرف یوسف محترم نہ ہوتے ان کے بھائی بھی محترم ہوتے، مگر عزیزان گرامی قابیل بھائی ہے نبی کا مگر محترم نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کنان بیٹا ہے جناب نوح کا مگر محترم نہیں، آزر چچا ہے جناب ابراہیم کا مگر محترم نہیں، برادران یوسف بھائی ہے نبی کے مگر محترم نہیں، ابو لہب چچا ہے نبی کا مگر محترم نہیں۔ دیکھیں قرآن صرف طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف کتب فروشوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف میتوں کا سناٹا مٹانے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف بیٹیوں کو جہیز میں دینے دلانے کے لیے نہیں آیا، قرآن ذہنوں کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، قرآن دماغوں کو اجالا دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ سمجھو ضروری نہیں کہ نبی کا ہر بھائی صرف بھائی ہونے کی وجہ سے محترم ہو جائے، ضروری نہیں کہ نبی کا ہر بیٹا، بھائی میرے ساتھ رہیے گا، بیٹا ہونے کی وجہ سے محترم ہو جائے، ضروری نہیں کہ نبی کا ہر چچا ہونے کی وجہ سے محترم ہو جائے۔ ہم وہیں سے سمجھے کہ ضروری نہیں کہ نبی کی ہر بیوی ہونے کے ایک صلوات بھیجے محمد والے احترام رشتے کی وجہ سے ہے مگر صرف رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، رشتہ بھی محترم ہے مگر رشتہ ہی محترم نہیں ہے۔ اور دوسرے ہم آپ جو رشتے بناتے ہیں، جو رشتے طے کرتے ہیں، جو رشتے دیکھتے ہیں تو ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم رشتوں کے لیے شجرہ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے صاحبان علم اور خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم رشتوں کے لیے دیکھتے ہیں شجرہ، ہم دیکھتے ہیں شجرہ ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو حدیث پیغمبر سناتا ہوں، نبی نے فرمایا انما الحسب عند اللہ فہو التقوی۔ ہم رشتے کے لیے دیکھتے ہیں کہ شجرہ ہے کہ نہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ شجرہ ہے کہ نہیں، اللہ دیکھتا ہے تقوی ہے کہ نہیں۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بھائی ہم شجرہ دیکھتے ہیں مگر اللہ رشتے کے لیے شجرہ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تقوی ہے کہ نہیں۔ اب اگر تقوی ہوتا ہے تو رشتہ بچ جاتا ہے، اور تقوی نہیں ہوتا تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھئے، میں آپ کو قرآن سناؤں۔ بھائی کنان کا جناب نوح سے رشتہ تھا، جناب نوح کے بیٹے کا نوح سے رشتہ تھا مگر تقوی نہیں تھا، تو آواز آئی لیسا من اہلک۔ ہمارے یہاں بھائی کنان کا جناب نوح سے رشتہ تھا مگر تقوی نہیں تھا، تو آواز آئی لیسا من اہلک۔ مگر جناب سلمان کا اہل بیت سے کوئی رشتہ نہیں تھا مگر تقوی تھا، آواز آئی منا اہل البیت۔ رشتے کے لیے اللہ کی نظر میں تقوی ضروری ہے، تقوی ہے کہ نہیں، پرہیزگاری ہے کہ نہیں، اللہ دیکھتا ہے تقوی ہے کہ نہیں۔ اللہ حسب نسب کے لیے شجرہ نہیں دیکھتا ہے، تقوی دیکھتا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاریخ کا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے مکے میں اعلان اسلام فرمایا تو مردوں نے بھی کلمہ پڑھا اور کچھ خواتین نے بھی کلمہ پڑھا، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی گھر میں زوجہ مومنہ ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور شوہر کافر کا کافر رہ گیا۔ تو اب ایک ہی گھر میں شوہر ہے کافر اور اس کی زوجہ ہے مومنہ، تو ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہیں، ایک آنگن میں دو ہوائیں کیسے چلیں۔ اب گھروں میں جھگڑے شروع ہوئے، اب فساد شروع ہوا، اب بیلن اچھلے، اب برتن چلے، اب آوازیں آنا شروع ہوئی، طلاق طلاق طلاق۔ اب جب گھروں میں جھگڑے ہوئے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوئے، تو وہ عورتیں روتی ہوئی پیغمبر اسلام تک پہنچی۔ بھائی یہ بہت خاص بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے آگے کہا یا نبی اللہ، جب سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہماری زندگی عذاب ہو گئی، ہمارا جینا اجیرن ہو گیا۔ نبی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ بھئی ہم تو کلمہ پڑھ چکے اور ہم تو مسلمان ہو گئے، مگر ہمارا شوہر کافر کا کافر ہے اور وہ ہمیں ستاتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھ چکے اور وہ کافر ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، آج سے ہر وہ عورت
جو مومنہ ہو چکی ہے، اگر اس کا شوہر کافر ہے تو فوراً رشتہ توڑ دے، اس لیے کہ کفر تقوی کی ضد ہے۔ کفر تقوی کی ضد ہے، جہاں تقوی نہیں وہاں رشتہ نہیں۔ بھائی نبی نے پیغام کیا دیا؟ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے کہ مومن زوجہ کافر شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مومن زوجہ کافر شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نہیں پہنچے، مومن زوجہ کافر شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہاں مر گئے ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے؟ کہاں گئے جناب ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے والے؟ وہ لوگ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کو مومن نہیں مانتے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی زوجہ، اسد کی بیٹی، نبی کی چچی، مولا علی کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد مومنہ تھیں۔ بھائی جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر کوئی بحث نہیں، سارے مسلمان مانتے کہ وہ مومنہ تھیں۔ عجیب بات ہے، شوہر کو کافر کہہ رہے ہیں، زوجہ کو مومنہ مان رہے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، جناب ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں، فاطمہ بنت اسد کو مومنہ مانتے ہیں۔ بھائی جناب ابو طالب کو مومن نہ ماننے والے بھی ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد کو مومنہ مانتے ہیں۔ اب اگر دم ہو تو پیغمبر اسلام سے روز محشر کہنا کہ یا نبی اللہ، جب ہر کافر زوجہ کو، ہر مومن زوجہ کو کافر شوہر سے الگ کر دیا تو اپنی چچی کو اپنے چچا سے الگ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ذہن گرامی، رشتہ بھی محترم ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کو نبی کا رشتہ دار بھی مانتے ہیں، مگر رشتہ دار ہی نہیں مانتے، اور یہ قانون قرآن بھی نہیں ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ رشتے سے پہلے عہدے کو مانو۔ قرآن کے ساتھ آج شب جمعہ ہے، زیارت وارثہ پڑھی ہوگی آپ نے، یا بہت سے لوگ پڑھیں گے۔ زیارت وارثہ میں مولا حسین کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ مولا حسین نبی کے نواسے بھی ہیں، مولا حسین مولا علی کے جگر بند بھی ہیں، مولا حسین جناب سیدہ کے بیٹے بھی ہیں۔ لیکن جب زیارت وارثہ کا آغاز ہوتا ہے تو السلام علیکہ یبنا رسول اللہ کے ذریعے نہیں ہوتا، السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیمہ خلیل اللہ، السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ علی ولی اللہ۔ ذرا غور کیجئے، آپ زیارت زیارت ہے یا آل محمد کی معرفت کا ذریعہ؟ بھائی امام حسین کو ہم سلام کر رہے ہیں، لیکن ابھی انہیں نبی کا نواسہ نہیں کہا، مولا علی کا بیٹا نہیں کہا، سیدہ کا لخت جگر نہیں کہا، ابھی کہا آدم کے وارث صاحب پہ سلام، نوح کے وارث صاحب پہ سلام، ابراہیم کے وارث صاحب پہ سلام، موسیٰ عیسیٰ کے وارث صاحب پہ سلام۔ پہلے انبیاء کا وارث کہا، پھر نبی کا بیٹا کہا۔ کیا سمجھایا؟ پہلے انبیاء کا وارث کہا، پھر مولا علی کا بیٹا کہا۔ سمجھایا پہلے اقرار وراثت کرو، پھر اعلان قرابت کرو، اس لیے کہ وراثت کا تعلق عہدے سے ہے، قرابت کا تعلق رشتے سے ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ پہلے ان کو وارث مانو، پہلے ان کے ورثے کا اقرار کرو۔ خالی ہم نے مان لیا، ارے کیا مانا ہے؟ نبی کی بیٹی مانا ہو، نبی کا داماد مانا ہو، نبی کا نواسہ ماننا، خالی رشتہ ماننے پر نجات تھوڑی ہے، خالی رشتہ داری کا اقرار کرنے پر نجات تھوڑی ہے۔ ورنہ اعلان رسالت سے پہلے ایک کافر بتائیے جو پیغمبر اسلام کو صادق نہ مانتا ہو، جو پیغمبر اسلام کو امین نہ مانتا ہو، جو پیغمبر اسلام کو جناب عبد المطلب کا پوتا نہ مانتا ہو، جو پیغمبر اسلام کو جناب عبداللہ کا بیٹا نہ مانتا ہو۔ بھئی اعلان رسالت سے پہلے
سب کے سب رسول خدا کو جناب عبد المطلب کا پوتا بھی مان رہے ہیں، جناب عبداللہ کا بیٹا بھی مان رہے ہیں، صادق بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں، نجیب بھی مان رہے ہیں، شریف بھی مان رہے ہیں، مگر اتنا سب کچھ ماننے والوں کو اسلام مسلمان نہیں مان رہا ہے۔ بھئی توجہ سنیے گا، منزل آخر اتنا سب کچھ ماننے والوں کو مسلمان نہیں مانا گیا، کیوں؟ کبھی انہوں نے صادق مانا، امین مانا، نجیب مانا، شریف مانا، مگر ان کو اللہ کا رسول نہیں مانا، ان کو اللہ کا رسول نہیں مانا۔ میں کہوں گا 99% تو مانا، صرف رسول ہی تو نہیں مانا۔ بھئی 99% سبجیکٹ میں کامیاب ہوئے، ایک میں ان کو پرموشن دے دیجئے، صرف اللہ کا رسول ہی تو نہیں مانا۔ کہ نہیں اللہ کا رسول نہیں مانا تو کچھ ماننا کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا فضیلت ہے، شریف ہونا فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے۔ اس کا مطلب فضیلت کو ماننے کے ساتھ حق کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ توجہ سنیے گا، فضیلت کو ماننے کے ساتھ حق کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اقرار فضیلت کے ساتھ عرفان حق بھی ضروری ہے۔ اب جیسے صادق ہونا، امین ہونا، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، رسالت ان کا حق ہے، ویسے ہی نبی کا بھائی ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، نبی کا داماد ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، مگر خلافت ان کا حق ہے۔ توجہ فرمائیے تو بات کو آخر تک پہنچا۔ رسالت نبی کا حق ہے، خلافت مولا علی کا حق ہے۔ مجھے بتائیے معیار کیا بنے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صادق مانا کہ نہیں مانا، امین مانا کہ نہیں مانا، دیکھا جائے گا ان کو رسول مانا کہ نہیں مانا۔ تو ویسے ہی مولا علی کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی کا داماد مانا کہ نہیں مانا، دیکھا جائے گا کہ ان کی خلافت کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا، خلافت ان کا حق ہے، اس کو پہچانا کہ نہیں پہچانا۔ بس آخری منزل ہے بھائی، جیسے صادق ہونا، امین ہونا، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے، نبی کا بھائی ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، مگر خلافت ان کا حق ہے۔ ویسے ہی جناب سیدہ بطول ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ طاہرہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ صدیقہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ ام ابیہا ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر باغ فدق ان کا حق ہے۔ صلوات بھیجے احمد و آل احمد۔ خالی نبی کی بیٹی ماننا کافی نہیں ہے، ان کے حق کو پہچاننا، ان کے حق کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اس لیے خود شہزادی دربار میں گئیں اور جانے کے بعد آپ نے دعوی فدق فرمایا کہ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا ہے۔ تو جیسے ہی جناب سیدہ نے دعویٰ کیا، ویسے ہی ایک جھوٹی حدیث سنائی گئی، سنانے والے نے سنائی جھوٹی حدیث، اور جناب سیدہ نے اس کے بدلے میں سنائی قرآن کی سچی آیتیں۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ ہم سے بہتر جاننے والے بیٹھے، یہ سینکڑوں مرتبہ آپ نے ہزاروں مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، سیدہ کا دربار میں جانا، وہ آیتیں سنانا۔ مجھے بتائیے دربار میں جناب سیدہ نے فدق کے موقع پر وہ کون سی آیتیں تھیں جن کی تلاوت کی؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تو جناب سیدہ نے دربار میں آیے تطہیر نہیں سنائی، آیے مباہلہ نہیں سنائی، آیے مودت نہیں سنائی، انہوں نے آیے سنائی وَوَرِثَ سُلَیمَانَ داؤد، کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا وارث بنایا۔ انہوں نے آیت سنائی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے نبی آپ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے۔ انہوں نے آیت سنائی کہ جناب یحییٰ جناب زکریا کے وارث ہوئے۔ بھئی ذرا بلاغت سیدہ کو سمجھیے، سیدہ نے وہ آیتیں نہیں سنائی جس سے فضیلت ثابت ہے، وہ آیتیں سنائی جس سے ان کا حق ثابت ہے۔ سمجھایا یہاں رشتے کے اقرار کے لیے نہیں آئی ہوں، اپنے حق کے عرفان کے لیے آئی ہوں۔ صلوات
بھیجے محمد آل محمد. اپنے رشتے کے اقرار کے لیے نہیں آئیں، فضیلت کے اقرار کے لیے نہیں آئیں، اپنے حق کے عرفان کے لیے آئیں. اب جناب سیدہ چاہتی تو حدیثیں بھی سنا سکتی ہیں. ارے جو قرآن کی گود میں پلی ہو، جو قرآن ناطق کی ہمسر ہو، اس کے لیے حدیثوں کی کیا کمی؟ جس کے گھر کے پردے آئے تطہیر کے ہیں، جس کا برقع سورہ نور کا ہے، تکیہ توکل علی اللہ کا ہے، بستر مشیت الہی کا ہے، جس کے گھر میں اٹھنے بیٹھنے کو اسلام کہتے ہیں، جس کی کنیز کی زبان کو قرآن کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان کو کیا دیر تھی حدیث سنانے میں؟ وہ جو کہتی وہی حدیث تھی، ان کا کہنا ہی تو حدیث تھا، لیکن انہوں نے سنائی قرآن کی آیتیں. دیکھیے ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، شریعت کی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے کافر اور ایک ہے فاجر. کافر کسے کہتے ہیں، فاجر کسے کہتے ہیں، یہ میں سمجھا دوں اور مجلس تمام ہو جائے گی. کافر کسے کہتے ہیں؟ تو کافر تو وہ ہوتا ہے جو دائرہ دین کے باہر ہے، جو کلمہ ہی نہیں پڑھتا، وہ کافر کہلاتا ہے. اور فاجر کون کہلاتا ہے؟ جو دین کے دائرے کے اندر ہے، کلمہ پڑھتا ہے مگر احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، وہ فاجر کہلاتا ہے، جسے ہم آپ اپنی زبان میں گناہگار کہتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ ایک لفظ ہے کافر اور ایک لفظ ہے گناہگار. کافر کسے کہتے ہیں، گناہگار کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص اگر یہ کہے کہ صاحب نماز پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے، شریعت کہتی ہے آدمی کافر ہے. ایک آدمی کھلم کھلا نماز کا انکار کرے، نماز کو واجب نہ مانے، شریعت کہتی ہے کافر. ایک آدمی نماز کو واجب مانتا ہے مگر کاہلی کی وجہ سے پابندی سے پڑھ نہیں پاتا ہے، شریعت کہتی ہے گناہگار ہے. ایک آدمی کہتا ہے روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے یہ کافر ہے. ایک صاحب روزے کو واجب مانتے ہیں مگر معدے کی مجبوریوں کی وجہ سے رکھ نہیں پاتے ہیں. یہ صلوات تو پڑھے محمد والے. بھائی سردی بہت ہے مگر ایسی تھوڑی ہے کہ صلوات جم جائے. صلوات اور محبت اہل بیت کا تو سردی سے خنکی سے بڑا گہرا رشتہ ہے. محبان اہل بیت تو ان موسموں سے کیوں گھبرائیں گے، خاص کر کے سردی کے موسم سے کیوں گھبرائیں گے؟ اس لیے کہ حدیث معصوم ہے کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی پانا. صلوات بھیجے محمد والے. بھائی یہ نہیں کہا جب محبت کی حرارت پانا، محبت کی گرمی محسوس کرنا، محبت کے شعلے پانا، نہ کہا جب محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا. دنیاوی محبت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے وجود کو، دل کو جلا کے رکھ دیتی ہے، مگر اہل بیت کی محبت آگ نہیں ہوتی. اہل بیت کی محبت میں خنکی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ٹھنڈک کے بہت فوائد ہوتے ہیں. آپ گرمی میں کل کا کھانا آج نہیں کھا سکتے کیونکہ گرمی کھانے کو خراب کر دے گی، لیکن وہی کھانا اگر فریزر میں رکھ دیا جائے تو کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھنڈک کھانے کو خراب نہیں ہونے دیتی. خنکی میں ایک تاثیر ہوتی ہے کہ خنکی اشیاء کو خراب نہیں ہونے دیتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ محب اہل بیت کا جسم بھی قبر میں خراب کیوں نہیں ہوتا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سنیے گا میں کیا کہہ رہا تھا. ایک صاحب کہتے ہیں روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ماہ رمضان میں کوئی روزہ وزہ نہیں ہے. شریعت نے کہا یہ کافر ہیں. ایک صاحب روزے کو واجب مانتے مگر رکھ نہیں پاتے بیچارے.
غذائیں جھانک جھانک کے ان کو دیکھتی ہیں تو کھانے پینے کا دل نہیں توڑتے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. وہ اپنے تئیں کفران نعمت نہیں کرتے ہیں بیچارے. شریعت کہتی ہے گناہ گار ہیں. ایک آدمی حج کو واجب ہی نہیں مانتا، شریعت کہتی ہے کافر ہے. ایک آدمی حج کو واجب مانتا ہے مگر حج کرنے جا نہیں پاتا، شریعت کہتی ہے گناہ گار ہے. جو نماز کو واجب نہ مانے وہ کافر، جو روزے کو واجب نہ مانے وہ کافر، جو حج و زکوٰۃ کو واجب نہ مانے وہ کافر. کیوں؟ اس کا ایک سبب عزیزوں یہ ہے کہ نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. سنیے گا گفتگو تمام ہے. روزے کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، حج کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. تو قانون کیا ہے کہ جو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا گناہ گار نہیں کہلائے گا، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. سلام حکمت سیدہ پر، سلام حکمت جناب زہرا پر کہ جناب سیدہ نے اپنا حق حدیثوں سے ثابت نہیں کیا، قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ جس قرآن کی آیت سے نماز واجب ہے یہ ثابت ہے، روزہ واجب ہے یہ ثابت ہے، اسی قرآن کی آیتوں سے فدق میرا ہے. میں جملہ دے رہا ہوں یہ بھی ثابت ہے. جناب سیدہ نے اپنا حق قرآن کی آیت سے ثابت کر کے چہرے پر پڑی ہوئی نقابوں کو ہٹایا کہ آپ غور سے دیکھو بھائی، جیسے نماز قرآن سے ثابت، روزہ قرآن سے ثابت، ویسے ہی میرا فدق بھی قرآن سے ثابت ہے. اب غور سے دیکھو یہ گناہ گار نہیں بیٹھا ہے، یہ تخت پر کافر بیٹھا ہے. کافر بیٹھا ہوگا. فدق کو قرآن کی آیتوں ثابت. تو عزیزوں بس گفتگو تمام ہے. حق، خالی فضیلت کا اقرار، رشتوں کا اقرار کافی نہیں، ان کے حق کا عرفان ضروری ہے کہ ان کے حق کو پہچانا جائے. بھئی آج شب جمعہ ہے، اب یہ ہو سکتا ہے کہیں آپ نے مسجد میں حدیث قصہ بھی سنی ہو یا یہیں پہ ہوئی ہوگی. تو یہیں پہ ہوئی تھی تو حدیث قصہ کے بعد پنجتن کا واسطہ بھی آپ نے دیا تھا، دعا بھی کی تھی. تو کیا دعا کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اچھا اب میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے میں نے ترجمہ صحیح کیا کہ غلط کیا. میں ترجمہ کرتا ہوں، اے محمود تجھے محمد کا واسطہ، اے اعلیٰ تجھے مولا علی کا واسطہ، اے فاطر سماوات تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، اے محسن تجھے امام حسن کا واسطہ، اے قدیم الاحسان تجھے مولا حسین کا واسطہ. ترجمہ صحیح کیا کہ غلط؟ آپ کہیں گے کچھ صحیح ہے کچھ غلط. کیا غلط ہے؟ کہ محمود تجھے محمد کا واسطہ نہیں، بحق محمد، محمد کے حق کا واسطہ، علی کا واسطہ نہیں، علی کے حق کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ نہیں، فاطمہ کے حق کا واسطہ. صلوات ہے محمد علیہ محمد. آپ سمجھے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا حق، ان کے حق کو سمجھنا چاہیے. بس اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے. اب ان کے حقوق میں جہاں ولایت و خلافت اور رہبری اور فدق یہ سب ان کا حق ہے، وہیں شفاعت بھی ان کا حق ہے. شفاعت ایصال ثواب کی مجلس ہے. شفاعت کا مطلب ہے آل محمد علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی بخشش کروائیں گے. شفاعت ان کا حق ہے، وہ بخشوائیں گے، یہ ان کا حق ہے. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تین باتوں کا انکار کر دے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تین باتیں کون سی ہیں؟ کہ جو معراج رسول کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں. کہ دوسری بات
کہ جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا تیسری بات، فرمایا ہمارا حق شفاعت. جو یہ کہے کہ آل محمد کو بخشوانے کا حق نہیں ہے، فرمایا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. جو معراج کا منکر ہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے. جو قبر کے سوال و جواب کا منکر ہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے. جو شفاعت کا منکر ہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے. عزیزوں، میں یہاں تک یوں سمجھا کہ منکر معراج، منکر قبر، منکر شفاعت شیعہ اس لیے نہیں رہتا کہ معراج میں ہے آواز علی، معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں اختیار علی. ارے ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں. یہ ان کا حق ہے. یہ کیسی بحثیں ہیں، یہ کیسا ڈسکشن ہوتا ہے کہ آل محمد کیسے بخشوائیں گے اور کیسے بخشا جائے گا، محب اہل بیت کیسے بخشا جائے گا. ارے ان کا حق ہے، اللہ نے انہیں حق شفاعت عنایت فرمایا ہے. اور ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، بھائی 1 منٹ میں سنیں، اس کے بعد مجلس تو یوں ہی تمام کرنے کو تھا. کہ بحث ہوتی ہے صاحب محب اہل بیت کیسے بخشا جائے گا، امام حسین کا چاہنے والا عزادار حسین محب حسین کیسے بخشا جائے گا. یہ بات میں نے اس سال بہت پڑھی ہے. آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے کیسٹوں میں اور یوٹیوب میں سنا ہو. یہاں بھی میں چاہتا ہوں مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے بات پڑھ دوں. بہت غور سے اس جملے کو سنیے گا کہ صاحب محب حسین کیسے بخشا جائے گا. تو محب حسین اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ وہ محب حسین. بہت غور سے سنیے گا، اللہ محب حسین کو اس لیے نہیں بخشے گا کہ یہ محب حسین. اللہ محب حسین کو اس لیے بخشے گا کہ وہ خود محب حسین ہے. بھائی اللہ محب حسین کو اس لیے بخشے گا کہ وہ خود محب حسین ہے. اب مجلس تمام ہو رہی ہے، اور اس سے بڑا کوئی محب حسین نہیں، اللہ سے بڑا کوئی محب حسین نہیں، اللہ سے بڑا کوئی عاشق حسین نہیں. دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ یہ کووڈ-19 کا زمانہ تھا. بھئی اللہ سے بڑا کوئی محب حسین نہیں، مگر کووڈ-19 کے زمانے میں اس کی یہ دلیل ملی کہ اللہ نے حج کے زمانے میں کعبے کے سناٹے کو گوارا کیا، مگر چہلم کے موقع پر کربلا کے سناٹے سمجھنا چاہیے کیوں بخشے جائیں گے. ارے ہم کیوں بخشے جائیں گے؟ وہ بخشے گا. وہ کیوں بخشے گا؟ اس سے بڑھ کے محب حسین کون؟ اس سے بڑھ کے محب حسین کون ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی محب حسین نہیں ہے عزیزوں. وہ خود محب حسین ہے. اب سوچئے ہم دعوی محبت حسین کرتے ہیں، مگر ہماری منزل بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم کنجوس بھی ہیں، ہم بخیل بھی ہیں، ہم اپنی جیب پہ پہرے بھی بٹھاتے ہیں، ہم اپنے مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے کسی مسلک کا فقیر آ جائے، کسی مسلک کا، الحمدللہ شیعوں میں فقیر ہوتے ہی نہیں ہیں. کسی مسلک کا فقیر آ جائے اور صرف اتنا کہہ دے کہ امام حسین کے نام پر دے دو، تو ہم مسلک نہیں دیکھتے ہیں، نام حسین کا واسطہ دیتے ہیں. اسے عطا کرتے ہیں کہ نہیں عطا کرتے؟ آپ سوچیں جب ہماری یہ منزل ہے تو اللہ سے بڑا محب حسین کون ہے؟ ایسا محب حسین کہ بعد شہادت امام حسین، بعد شہادت حسین سب سے پہلے اور سب سے تیزی کے ساتھ جس نے پوری دنیا میں مولا حسین کی خبر شہادت کو پہنچایا وہ اللہ ہے. اس زمانے میں نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ پوسٹ کا زمانہ تھا، نہ ڈاک گھر تھے، نہ ڈاکیے تھے. اس زمانے میں اگر 20-25-100 کلومیٹر دور بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو کم سے کم 2 دن لگتے تھے خبر آنے میں.
500 کلومیٹر دور کوئی واقعہ ہو جائے تو مہینہ بھر لگ جاتا تھا خبر آنے میں کہ وہاں کیا ہوا ہے، وہاں کس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ سب سے واحد واقعہ کربلا کا ہے کہ جس دن مولا حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلا اسی دن پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ کربلا میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، سیاہ آندیاں چلیں، پوری دنیا میں خون کی بارش ہوئی، جگہ جگہ خون کی بارش ہوئی۔ کوئی خطہ زمین ایسا نہ تھا جہاں خون کی بارش نہ ہوئی، پتھر تک روئے، جو پتھر ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون تازہ موجیں مارتا نظر۔ بیت المقدس بہت دور ہے کربلا سے، یہ روایتیں موجود ہیں کہ بیت المقدس کے رہنے والوں سے جب کسی نے واقعہ کربلا کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں تو اسی دن معلوم ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، تمہیں اسی دن کیسے معلوم ہوا؟ کہا اس دن آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، اسی دن خبر ہوئی۔ خود جناب ام سلمہ جنہیں پیغمبر کربلا کی مٹی دے کے گئے تھے، اور جب مولا حسین 28 رجب کو مدینے سے رخصت ہوئے اور ام سلمہ نے آ کے دامن پکڑا، فرزند رسول عراق نہ جائیے، آپ کے نانا بتایا کرتے تھے کہ عراق میں میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا تھا۔ آواز دی نانی جان کہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے نانا کا حکم ہے۔ ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے نانا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یا حسین ان اللہ شاء یرا کا قتیلا، حسین اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی راہ میں قتل کر دیے، ہم کو نہ روکیے۔ تو کہا اچھا میرے لال کوئی نشانی دیتے جاؤ۔ تو جناب ام سلمہ کا بیان ہے کہ جیسی مٹی کربلا کی رسول خدا نے ان کو دی تھی ویسی ہی مٹی نکالی اور جناب ام سلمہ کے حوالے کی۔ وہ کہا نانی جان جب تک یہ مٹی اپنے رنگ پر باقی رہے سمجھیے گا کہ میں اس دنیا میں ہوں، جب اس میں سے خون نکلے تو سمجھیے گا میرے سر و تن میں جدائی ہو چکی۔ مولا حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، مدینہ اجاڑ ہو گیا۔ اب یا تو ام سلمہ کے گریے کے آنسو ہیں یا جناب سغرا کا انتظار ہے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں جب سے نبی دنیا سے گئے میں نے ان کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا، کہ جب 10 محرم کی تاریخ آئی بی بی ام سلمہ کا دل گھبرانے لگا۔ کبھی آپ مصلی پر بیٹھ کے عبادت کرتی ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتی ہیں۔ جناب ام سلمہ جیسے ہی ظہر کا وقت آیا پیغمبر کے روضے پر گئیں، وہاں نماز پڑھنے کے بعد جناب ام سلمہ کا بیان ہے کہ مجھے ذرا سی نیند آئی اور میں قبر نبی پر رخسارہ رکھ کے سو گئی، کہ جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام خواب میں آئے ہیں، آپ کے سر پر امامہ نہیں ہے، بالوں میں غبار ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں۔ کہا یا نبی اللہ آپ کس عالم میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ آواز دی ام سلمہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں۔ اے ام سلمہ تم سو رہی ہو، کربلا میں ہمارا حسین شہید کر دیا گیا۔ معاذ گرام سب سے پہلے خبر شہادت حسین پہنچی، ایسا چاہنے والا اللہ نے کہیں خون کے ذریعے، کہیں آندھی کے ذریعے، کہیں صدا کے ذریعے مولا حسین کی خبر شہادت پہنچائی۔ اب ایک مومنہ کی مجلس سے میں عرض کر رہا ہوں اللہ سے زیادہ امام حسین کے چاہنے والوں کو بھی کوئی نہیں چاہ سکتا، نہ امام حسین کو اللہ زیادہ کوئی چاہتا ہے، ان کے چاہنے والوں کو کتنا چاہتا ہے یہ سن لیں اور مجلس میں تمام کر دوں۔ ایک مومنہ کی مجلس ہے، آج شب جمعہ ہے، اللہ کرے کہ جو آنکھوں میں ہمارے نمی آئی ہے، کہ جو آنسو آئے ہیں، ان کا اجر یہ ملے کہ ہم کربلا معلیٰ کی ایک بار پھر زیارت کر لیں۔ شب جمعہ ہے، سب کی حسرت ہوتی ہے کربلا چلے جائیں، کربلا چلے جائیں۔ ایک قافلہ میں کئی مرتبہ یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، عراق پہنچا، اس زمانے میں پہنچا جب صدام ملعون کی حکومت تھی، لیکن روضے میں جناب عباس کے حرم میں تعمیر چل رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب عباس علیہ السلام کی اصل قبر سرداب میں ہے، تہہ خانے میں۔ تو مزدور اوپر سے تعمیر کا سامان لے کے نیچے اصل قبر تک جا رہے تھے۔ ایک حیدرآباد کا قافلہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ مزدور وہاں جا رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی ایک للک پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی مولا عباس کی اصل قبر کی زیارت کر لیں۔ تو انہوں نے مجاوروں سے گزارش کی، مجاوروں نے اجازت دی،
تو یہ بھی جناب عباس کی قبر تک پہنچی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آج تک جناب عباس کی قبر کے چاروں طرف پانی طواف کر رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سقائے حرم کے قدموں سے پانی لپٹا ہوا معافی مانگ رہا ہو۔ تو ظاہر پہنچی، اب آپ اندازہ لگائیے، صرف محسوس کرنے کی بات ہے۔ ہم جناب عباس کے علم کو دیکھ لیتے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی۔ جنہوں نے جناب عباس کی اصل خبر دیکھی ہوگی ان کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ کسی نے سر و سینہ پیٹا، کوئی بے ہوش ہو گیا، کسی نے دیوار سے سر ٹکرایا، لیکن ان زائروں میں ایک زائر ایسے تھے جن کے پاس ایک پانی کا برتن تھا، ایک پانی کی بوتل تھی۔ انہوں نے جلدی سے جناب عباس کی قبر کا پانی اس بوتل میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد محفوظ کر کے باہر آئے۔ جب دوسرے زائروں کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس جناب عباس کی قبر کا پانی ہے، جناب عباس علیہ السلام کی قبر کا پانی ہے، تو زائروں نے کہا ذرا پانی ہم کو بھی دے دیجئے تاکہ یہ تبرک ہم بھی چکھ لیں۔ اس زائر نے ہاتھ جوڑے، کہا مجھ سے میرا مال مانگو میں مال دے دوں گا، مجھ سے میری جان مانگو میں جان دے دوں گا، مگر قبر عباس کا پانی نہ مانگنا۔ اب نہ خود پی رہا ہے نہ کسی کو دے رہا ہے، سارا قافلہ حیران ہے آخر پانی کا کیا کرو گے؟ کہا تم دیکھتے رہو، میں پانی کا کیا کروں گا۔ بعضیزوں جب عراق کی زیارتیں مکمل ہو گئیں اور یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں حسین کی 4 برس کی یتیمہ کا روضہ ہے، جناب سکینہ کے حرم میں یہ قافلہ پہنچا تو کسی زائر نے زری میں چادر کو پیش کیا، کسی نے بالیاں چڑھائیں، مگر یہ زائر آگے بڑھا، پانی کا برتن نکالا، کہا اٹھو بی بی سکینہ، ارے عباس نے پانی بھیجا ہے، ارے تمہارے چچا کے ہاتھ سے میں پانی لے کے آیا ہوں، اے اپنے امو سے پانی مانگنے والی، اپنے چچا کی طرف سے اس پانی حلال الظالمین خیالهم الذین ظلموا ای منقلبی انقلبوا۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ بنت باقر حسین صاحب کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں۔ یا زہرا و مظلومہ یا زہرا، یا زہرا و مظلومہ یا زہرا، یا زہرا و مظلومہ یا زہرا، یا زہرا مظلومہ یا زہرا، یا زہرا مظلومہ یا زہرا۔ خواب میں زہرا نے جو بابا کو دیکھا ایک شب، خوش ہوئی پاس میں بابا کے، چلی جاؤں گی اب، ہائے رونے لگی بچوں کا خیال آ گیا جب، یہ خبر ہی نہ ہوئی پاس حسین آ گئے کب، اماں ڈھونڈیں گے کہاں یاد اگر آئے گی، ہم تو مر جائیں گے گر چلی جائیں گی۔ ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا، پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین
دیکھو حسین میرے حسین، ماں کسی کی ہمیشہ رہی ہے، کبھی میں بھی بچھڑی تھی اماں سے بچپن میں ہی، ماں کے جانے کا دکھ تو بہت تھا مگر دیکھو میں بھی تو بن ماں کے جیتی رہی، تم کو میری قسم تم سے بچھڑے جو ہم ضبط کرنا ہے اے لال ماں کا یہ غم، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین میرے حال میں نے کسی کو سنایا نہیں، خود تو روئی علی کو بتایا نہیں، میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں، ٹوٹی ہیں پسلیاں کر نہ پائی بیاں، کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین میرے اے میرے دل میرے چین میرے حسین، نہ پریشان ہو ماں ابھی ہے یہی، اے میرے دل میرے چین میرے ہنسی، نہ پریشان ہو ماں ابھی ہے یہی، دیکھو مرنے کی اب بات کرنا نہیں، موت سے پہلے ہم مر نہ جائیں کہیں، تم ہو دنیا میری تم سے ہے زندگی، تم کو دیکھوں تو چلتی ہے سانسیں میری، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، مجھ کو معلوم ہے میرے نور نظر پیاس لگتی ہے تم کو بہت رات بھر، پیاس سے سہن کی بھی تو ڈالو، پیاس سہنے کی عادت بھی ڈالو ذرا، پیاسا رہنا پڑے کب کہاں کیا خبر، پیاس تم کو لگے اور نہ پانی ملے، یہ دعا ہے کہ وہ دن نہ آئے کبھی، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، تم کو کھانا بھی فضا کھلائیں گی اب اور سویرے وہی منہ دھلائیں گی اب، تم جہاں جاؤ
وہی ضد نہ کرنا کبھی خوش رہو گے تو ماں کو بھی ہوگی خوشی دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین دن وہ آیا کہ جب چل بسی فاطمہ ماں کی میت پہ شبیر نے دی صدا تم بلاؤگی تو پاس آؤں گا میں ٹوٹے بندے کفن فاطمہ نے کہا تجھ پہ قربان ماں آ جائے میری جان جب حسین آ کے لپٹے تو بولی اے ماں دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین تھام لو رو کے شبیر کہتے تھے اماں سنو دیکھو تم نے بلایا تو میں آ گیا جب بلاؤں گا آؤ گی وعدہ کرو ماں نے وعدہ کیا بیٹا چپ ہو گیا جب جنازہ اٹھا پھر نہ آئی صدا دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین میرے حسین ایسے یا زہرا و مظلومہ یا زہرا یا زہرا و مظلومہ یا زہرا یا زہرا و مظلومہ یا زہرا یا حضرت ایک فرمائشی نوحے کے دو چار بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی
بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم، شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان شمرے نے جب بابا جان شمرے نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان بازو باندھے بابا جان بازو باندھے سب کے بندھا میرا گلا، جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا، بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم۔ جناب سکینہ سر حسین سے کہتی ہیں بابا دیکھ نہیں سکتے کیا بابا سن بھی نہیں سکتے، میرے غم آپ سن لیجئے، آپ اپنے غم مجھے سنا دیجئے، بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ مصرع۔ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤگے بیاں، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ۔ شہزادی جناب سکینہ جب بھی نماز پڑھا کرتی تھی تو 2 مصلے بچھایا کرتی تھی، عزادارو عاشور کا وقت آیا، سکینہ نے 2 مصلے بچھائے عادت کے مطابق،
ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے. لیکن دیر ہو گئی, بابا نہیں آئے. سکینہ بھی انتظار کر رہی تھی. اتنے میں پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی. جناب سکینہ نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا کہ شمر تازیانہ لیے کھڑا ہے. سکینہ اب بھی نہیں سمجھی کہ شمر کیا کرنے آیا. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے, شمر تو نے میرے بابا کو کہیں دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ سکینہ تم اپنے بابا سے ملو گی. یہ کہہ کر کے اس کے بعد شمر ملعون نے جو ظلم کیا, شمر ملعون کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا. ایک مرتبہ سکینہ کی طرف پھینک دیا. میں کہوں گا اے شمر, تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو میرے مولا کا سر نہ پھینکتا. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سر حسین کو اپنی آغوش میں لیا. آغوش میں لے کر کے منہ پہ منہ رکھ کے بیان کرنا شروع کر دیتی ہے, بابا او میرے مظلوم بابا, میرے تھکے ہوئے بابا. بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا. بابا آج آجا میرے سینے پہ سو جا. اکبر کی لاش تو نے اٹھائی, عباس کی لاش تو نے اٹھائی. بابا آج آجا میرے سینے پر سو جا. اے میرے بابا, یہ آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ ارے آپ کے ہونٹوں کو کس نے زخمی کیا؟ سکینہ کہتی ہے, بابا میں اپنے غم سناتی ہوں. بابا آپ اپنے غم سنائیے, اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤں, اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤں, اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان تم کو نہیں, بابا جان تم کو نہیں, کیا میرے زخموں کی خبر؟ اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر. بابا جان آج تلک, بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں, باپ کا جانا یتیمیاں سیری ہے پدر. لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا, اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح. اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤں, اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤں. بابا جون خوش آمدید, بابا جون خوش آمدید, بے منزل فقیروں نے بیا بنشین بشنو درد دل یتیموں نے. بابا جون خوش آمدید, بابا جون خوش آمدید, قربون خاک قدمات بے خدا دلم سوخت رفتی سفر ندیدمت. وقتی رفتی دشمنا آتش زدن به خیمه ها, برا خاطر چمی زدن کتک به بچه ها. اپنے غم سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤں, اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤں. بابا جان آپ کا سر, بابا جان آپ کا سر, جب مجھے زندہ
بس یہیں ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا، لے چلو ساتھ مجھے والی سکینہ نے کہا، یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیک و عبد اللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک، خیق بالفضل العباس ابن امیر المؤمنین، یا قمر بنی ہاشم یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمت الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مظلوما بارض توس، السلام علیک یا علی ابن موت الرضا روح جسم لک الفدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زماننا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔